وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی تو مولانا سمیع الحق صاحب اور ان کے جو ترجمان ہیں ٹی ٹی پی کے شاہد اللہ شاہد، وہ ان کے آپ کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں. ان کا ایک خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، آپ فوجی آپریشن کے حامی ہیں. میر صاحب، میں اپنی پارٹی کی پالیسی کا حامی ہوں. وزیر اعظم یا میری پارٹی کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی میں اس کا تابع ہوں، اور یہ تاثر جو ہے کہ میں آپریشن کا حامی ہوں، اور یہ تاثر غلط ہے. آپ نے کہا تھا مارچ میں مارچ ہو سکتا ہے، اب تو مارچ گزر گیا، اب تو اپریل آ گیا. دیکھیں، وہ پورا میرا بیان پڑھیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اگر ان کی شروعات جو ہے درست نہ ہوئی، فریقین جو ہے مخلص نہ ہوئے، اور کسی خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو مارچ کے مہینے میں مارچ ہو سکتا ہے. یہ الفاظ میں نے استعمال کیے تھے. اب اس میں صرف اس فکرے کو آپ اٹھا لیں گے مارچ میں مارچ ہوگا، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر میں میسا میں آپ کے صرف مسکرا کے ہی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں. خواجہ صاحب، اپریل میں یا مئی میں مارچ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں، لیکن میں ڈسکشن دوسری ہو رہی تھی، آپ نے یہ موضوع ایک اور چھیڑ دیا ہے. اس وقت میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں دعا گوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، جلد اس کا رزلٹ نکلے، جلد رزلٹ نکلے، اور ایسا رزلٹ نکلے کہ پائیدار امن جو ہے میرے ملک میں، میرے وطن میں جو ہے قائم ہو سکے، اور اس میں آئین کی عملداری، قانون کی اور ریاست کی جو ریٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آئین کے اندر ہونے چاہیے؟ بالکل. کوئی آئین کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہماری جغرافیائی حدود کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں سیکروسینکٹ ہیں، یہ چیزیں مقدس ہیں. ان کی حرمت جو ہے وہ کبھی کوئی نہ میں پامال کرنے کی اجازت دوں گا، نہ آپ پامال کرنے کی اجازت دیں گے. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دیکھیں ہمارے بچے یہ جو 50,000 کیجولٹیز ہیں، یہ اسی جغرافیائی حدود کی جو ہے اور نظریاتی حدود کی جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جانیں کا نذرانہ، الٹیمیٹ سیکریفائس، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں کہ جغرافیائی حدود جو ہے وہ، میں اس میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، میں اس کے خواہش مند ہوں کہ کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دائمی امن قائم کرے. اچھا، آخر میں ذرا ایک اور بھی سوال کر لیتے ہیں آپ سے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ رینٹل پاور پروجیکٹس کے آپ بڑے خلاف؟ جی بالکل. تو اب ان کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا؟ نہیں، میں پڑھ لیا کرو نا. نہیں، آپ جاہل آدمی ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہو، لیکن یہ جب چاہے جاہل بن گئے، جب چاہے پڑھے لکھے بن گئے. تو یہ اصل میں یہ ہے، ہم نے رینٹل پاور کا کچھ نہیں کیا. ہم نے کہا جی کہ اگر ان میں سے 200، 250 یا 250 بجلی کی پیدا کرنے کی ان کے استطاعت ہے، نہ ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹس دیں گے، نہ ریٹ وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے جو ریٹ ہوتا ہے. وہ بجلی پیدا کریں گے، ہم خریدیں گے. ہماری مرضی ہوگی ہم خریدیں گے، ہماری مرضی ہوگی ہم نہیں خریدیں گے. اس کو ٹیک اینڈ پے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، آپ بھی بجلی پیدا کرنے جو ہم آپ سے بھی خرید لیں گے. تو اس میں رینٹل یا اس کی کوئی کنڈیشن جو ہے لاگو نہیں ہے. میں بجلی کیسے پیدا کروں؟ کر لو تسی، اب بجلی پیدا کر دو جڑا پروگرام. اچھا، تو یہ جو آپ بجلی اتنی پیدا کروا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں آپ غلط. اور اس میں اس پالیسی کی جو اپروول آیا ہے اس میں یہ 7 درج ہے کہ اس پالیسی کی کوئی شک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آر پی پی کی کیس میں جس میں مدعی تھا اس کے کنٹروین نہیں کرے گا یا اس سے متصادم نہیں ہوگا. اچھا، اب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا، اور لاہور اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، میں نے اسلام آباد کی مثال نہیں دی، لاہور نواز شریف صاحب کا شہر ہے، اس کے گرد و نواح میں 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے ایس ایم ایس پرسوں ترسوں بھجوایا تھا. میں نے ایس ایم ایس اس لیے بھجوایا تھا کہ میں پرسوں ترسوں لاہور میں تھا، اور لاہور میں جدھر گیا لوگوں نے کہا تم خواجہ آصف کو کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے یار؟ نہیں میر صاحب، آپ مجھے کنفرنٹ نہیں کرتے، آپ صبح شام کنفرنٹ کرتے ہیں، ٹی وی پہ کنفرنٹ کرتے ہیں، نجی محفلوں میں کنفرنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ آج 2200 میگا واٹ کا جو ہے نا وہ شارٹ فال تھا. 2200 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ آن ایوریج جو ہے یہ تقریباً 6 گھنٹے کی، 5 سے 6 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن کہیں 8 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، بعض علاقوں میں بہت کم. لیکن کہیں بھی یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ان اناؤنسڈ نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا اسکیڈول جو ہے وہ ہم بالکل اس کو ایڈہیر کر رہے ہیں، بالکل ہم اس کے تابع ہیں.
اور اللہ کے فضل سے اکتوبر سے لے کے مارچ کے شروع تک بلکہ مڈ مارچ تک اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. ہم نے اس کے انڈسٹری کو بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. آپ بالکل چیک کریں. مارچ کے مہینے میں ہو رہی تھی لوڈ شیڈنگ. میں نے مڈل کہا ہے نا مارچ کا, مارچ کے سیکنڈ ہاف کی بات کر رہے ہیں, اس میں بالکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. ہم اگلے 2 مہینے مارچ کے آخری ہفتے میں بھی ہو رہی تھی. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہا مڈل تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, آخری 2 ہفتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. کم ہو رہی تھی. اسکیجول کو ہم نے سٹک کیا ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, اگلے 3 مہینے میں جون سے پہلے ہم 2000 میگا واٹ بجلی نئی جو ہے اپنے گریڈ میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ. یہ کہاں سے آئے گی؟ سر گدو سے, اچھا, اچ سے, دوبیر خواڑ ہے ایک ناردرن ایریا میں, اس سے نندی پور جو پلانٹ جو ہے اس سے, اور ایک اور ہے. یہ تقریباً 747 ایک ہے, 450 ایک ہے, 130 ایک ہے, 450 ایک پھر ایک ہے. یہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے. اور آپ کی وساطت سے ذرا آپ بھی اپیل کر دیں, آخری کچھ 50 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ لوگوں کو کہ بجلی کا کم استعمال کریں, ضیاع نہ کریں, اسراف نہ کریں, بچت کریں, مارکیٹیں ٹائم پہ بند کریں, رات کے 1 بجے تک مارکیٹیں نہ کھولیں. یہ ساری بات آپ بھی کر دیجیے گا. میری آپ کے ساتھ میں بھی کہہ دوں گا. اس سے 2000 اور سیو ہو جائے گی یا 1500 سیو ہو جائے گی. آپ کی گرمی ہے, آپ کا رمضان بڑے آرام سے گزر جائے گا. چلیں, بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب نے آخر میں کہا کہ لوگوں سے اپیل کریں کہ بجلی کا غلط استعمال نہ کریں, بجلی ضائع نہ کریں. ان کے جو الفاظ ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ خدا را بجلی ضائع نہ کریں. اور خواجہ صاحب کو میری گزارش ہے کہ یہ اسی طریقے سے بجلی کے بحران کو ٹیکل کریں جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو کنٹرول کیا. اگر ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ بھی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فی الحال ڈار صاحب جو ہیں وہ ذرا آپ سے آگے جا رہے ہیں, ذرا ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کریں. اور اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ تھے وزیر دفاع صاحب, اور کہیں کہیں خواجہ آصف بھی نظر آئے, اور کہاں پہ خواجہ آصف بول رہے تھے, کہاں وزیر دفاع بول رہے تھے, اس کا فیصلہ آپ کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب, بہت سے موضوعات ہیں جس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ آج کا موضوع پرویز مشرف صاحب ہیں تو اسی حوالے سے میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے آپ خالد رانجھا صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی. میں ذرا چاہتا ہوں آپ ذرا سنیں. ہم نے خالد رانجھا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو مشرف صاحب کے وکلا ہیں وہ اسپیشل کورٹ میں ججز کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرتے رہے, ان کو دھمکیاں دیتے رہے, لیکن مشرف صاحب اس کورٹ میں آئے تو کہا کہ میں اس عدالت کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو خالد رانجھا صاحب نے کیا جواب دیا, سنیے. مشرف صاحب نے آج عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا, جبکہ انور منصور صاحب, اس سے پہلے دیگر جو وکلا تھے, وہ عدالت پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تھے. وہ ان انسٹرکشن تھا, یہ انور منصور کی ذاتی بات نہیں تھی. اچھا, ایوری ورڈ سیڈ واز آن انسٹرکشنز. مشرف صاحب کی انسٹرکشن تھی, جو بھی سال کی انسٹرکشن ہوتی ہے. اچھا خواجہ صاحب, اب پرویز مشرف کے وکیل نے اعتراف کر لیا پوری قوم کے سامنے کہ ججز کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے وی ور انڈر انسٹرکشنز. تو جو لوگ جان بوجھ کر اور دانستہ طور پہ عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں اور پیسے لے کے مال پھڑ کے گالاں کٹ دے پینے, تو حکومت جو ہے وہ تو خاموش رہی اس معاملے پہ. اس نے چھوڑ دیا کہ ججز کو کوئی گالیاں نکالتا ہے تو نکالو. دیکھیں, ایک قانون ہے جس کے تحت جو ہے عدالت جو ہے ریٹیلیٹ کر سکتی ہے, ریئیکٹ کر سکتی ہے, وہ قانون موجود ہے. عدالت نے مناسب نہیں سمجھا ریئیکٹ کرنا. لیکن ایک بات سنیں, مایا ناز وکیل ہیں جن کا نام آپ نے لیا, یا رانجھا صاحب جو بول رہے تھے, اگر یہ لوگ جو ہیں, یہ ملک کی اشرافیہ ہے, یہ اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں, اگر یہ پیسے لے کے گالیاں لوگوں کو دیتے ہیں یا ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, یہ کل پیسے لے کے کسی اور کے گریبان بھی پکڑ لیں گے, کسی اور کو گالی بھی دے دیں گے. یہ سارا پیسے کا معاملہ ہے. تو آپ ان کی کوالٹی یا ان کا لیول یا ان کا معیار جو ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہی واز انڈر انسٹرکشنز فرام مشرف کہ وہ کورٹ کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کرے اور گالیاں دے. کیا وجہ ہے کہ وہ وکلا حضرات جن کا کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پرویز مشرف کے ساتھ تعلق ہے, کیا وجہ ہے کہ وہی وکلا مسنگ پرسنز کے کیسز میں آئی ایس آئی, ایم آئی اور ایف سی کے وکیلوں کے طور پہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ پیسے دے کے جو بندہ گالیاں دے سکتا ہے وہ یہی کام کرے گا. اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یہ
ایسے وکیل کا انتخاب کرتی ہیں جو کہ ججوں کو جا کے گالیاں دیں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا وہ انہوں نے وہ ایک اٹارنی جنرل ایک حکومت نے لیا ہوا تھا, وہ بھی گالیاں دیتا تھا. آپ اور میں اکٹھے تھے, عامر ہمارے سامنے گالیاں دے رہا تھا اور جس قسم کے اشارے کر رہا تھا. تو یہ دیکھیں جس طرح ہم سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے عوض یا مفادات کے عوض یا ٹکٹ کے عوض بک جاتے ہیں. اسی طرح وکلا میں بھی ہیں. اسی طرح آپ کے یہاں پہ اینکر پرسن ہیں جو پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں, جو اکتفا نہیں کرتے, جو تنخواہ جو ملے چینل سے وہ نال پروگرام ہی بیچ دے گئے. سو یہ اس قسم کی معاشرے کی کالی بھیڑیں جو ہیں ہر پروفیشن میں ہیں, اور اس کا یہ ایک حقیقت ہے. لیکن خالد صاحب آپ وزیر دفاع ہیں تو سیکیورٹی ایجنسیز کو پابند بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ججوں کی توہین کرنے والے وکیلوں کے ذریعے بلیک میلنگ نہ کریں. بالکل بالکل, میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں میر صاحب. یہ ایک اصول کی جنگ ہے, یہ مشرف کے ساتھ ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ اصول اسٹیبلش ہونا چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. ایک دفعہ یہ اصول اسٹیبلش ہو گیا, یہ منزل ہم نے عبور کر لی, یہ تھریش ہولڈ ہم نے کراس کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جو قانون کی حکمرانی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی, اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ باتیں جو ہے ماضی کا حصہ بن جائیں گی. ہمارا جو فیوچر جو ہے, آنے والی نسل جو ہے, اس کو ہم اچھی اور روشن اور سنہری روایات دے کے جائیں گے. اچھا, اب مشرف صاحب کو تو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن آپ نے کل ایک تجویز پیش کی تھی کہ ان کی والدہ اگر پاکستان آنا چاہیں تو ہم ان کو ایئر ایمبولینس فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس بارے میں آپ ابھی تک اپنی پیشکش برقرار نہیں؟ بالکل جی. میں دیکھیں, میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مائیں جو ہوتی ہیں, مائیں, بیٹیاں, بہنیں, یہ سانجھا رشتہ ہے, یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جو ہے وہ صحت کاملہ, شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور ماں کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پہ رہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو بالکل حکومت جو ہے ول گو آؤٹ آف دا وے ٹو ارینج دیٹ کہ ان کی والدہ پاکستان لے آئیں اور وہ ملاقات کر سکیں. وہ قید تو نہیں ہیں, وہ اس وقت آزاد ہیں, وہ اپنے گھر آ کے رہ سکتی ہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے رہ سکتی ہیں. اچھا خالد صاحب, ابھی میں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی تھی, تو پچھلے دنوں وہ جو ایک مشہور کیس ہے مالاکنڈ سے جو 35 افراد غائب ہوئے تھے, کچھ لوگ آپ نے پروڈیوس کروا دیے, لیکن اس کیس میں جو لوگ پروڈیوس نہیں ہوئے تو اس پر جو مقدمہ درج کروایا آپ کی طرف سے, جو مقدمہ درج کروایا گیا, وہ ایک نائب صوبیدار کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کروایا. آپ نے بھی دیکھ ڈھونڈا کہ کمزور ترین آدمی کے خلاف مقدمہ درج کروایا. وہ نام جو ہے وہ مینشن تھا اس ایپلیکیشن میں, جو مالاکنڈ کے اس انٹرنمنٹ سینٹر کا جو انچارج جو تھا, سپرنٹ جیل آپ اس کو کہنے, اس نے وہی نام مینشن کیا ہوا تھا, اور کوئی نام نہیں. ایک کرنل صاحب کا اور ایک میجر صاحب کا نام بھی تھا. جو ریکارڈ ہے آپ اگر چیک کریں جا کے سپریم کورٹ کا, اس میں کوئی اور نام نہیں ہے. جو سامنے ہمارے سامنے جو ریکارڈ آیا ہے کوئی اور نام نہیں ہے. اور ہم نے قانون اور جو سپریم کورٹ کے آگے عدلیہ کے سامنے اپنا سر جو ہے تسلیم خم کیا ہے, اور باوجود اس بات کے کہ اس کے متعلق ایک ہماری اپنی پوزیشن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, ہم نے بہت دفعہ ریکویسٹ بھی کی کہ ہماری یہ جو آرگومنٹ ہے, یا ہمارا جو میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی ایک دو دفعہ کہا ہے کہ اس سارے مسئلے کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے, ایک ٹوٹل جو ماحول ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم نے عدالت کا حکم تھا, اور عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ, ہم نے جو ہے آئین کا جو حلف اٹھایا ہوا ہے اس میں عدلیہ کا احترام بھی شامل ہے. تو یہ بات جو ہے ہم نے میکسیمم لوگ جو ہے 35 میں سے تقریباً 75% لوگ جو ہے ہم نے پروڈیوس کر دیے ہوئے ہیں. 7 کے 8 لوگ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہیں, باوجود اس بات کے کہ ہم نے پوری تگودو کی ہے. وہ لوگ جو ہے افغانستان میں چلے گئے ہیں, بارڈر کراس کر گئے ہوئے. جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے, لوگ بارڈر کراس, آپ خود بارڈر کراس کر کے ان لوگوں کو جا کے ملتے تھے پرانے زمانے کے اندر جو ہے. تو یہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ بھی پتا کہ بارڈر کراس کون کرواتا تھا. ہاں بالکل, آپ تانے بانے جہاں تک پہنچتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے. میر صاحب آپ دائی ہیں اس کام کی, اب چھوڑیں اب اس میں کیا لوگوں کو. اس لیے پھر میرے سامنے تو نہ کہیں کہ وہ افغانستان چلے گئے. نہیں, افغانستان ہے بالکل. ان کی میں کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں, جہاں یہاں پہ جو کالیں کرتے ہیں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض ہوتا تو جو 17-18 جو ہم نے کیا, ہم وہ بھی نہ پیش کرتے. ان کو ہم نے پیش کیا ہے, بلکہ 26-27 ہم نے پیش کی ہے. تو یہ اس میں 35 آدمیوں کا ایک اتنی جنگ, جس کے اندر ہمارے جوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے,
آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں. یہ بالکل صحیح ہے, جوانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. جو ہمارے بچے, اور دیکھیں میر صاحب کہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے, اس کے بعد جو ہے ہمارے 24 جو ہے ایف سی کے جوان جو ہے ان کے جس طرح گلے کاٹے گئے. لیکن جب سے سیز فائر ہوا ہے 1 مارچ سے لے کے اب تک, اس کے بعد تو جو وائلنس کے واقعات ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے. درست کہہ رہے ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن دیکھیں یہ ہو گئے, اور جو واقعات میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میر صاحب آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, عوام نہیں جانتی, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, عوام نہیں جانتی کہ ہماری فوج نے جو ہے پچھلے 8-9 سال کے اندر جو ہے کتنی بیش بہا قربانیاں دی ہیں ہمارے جوانوں نے, اب لیفٹیننٹ جنرل تک شہید ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس میں کیا آپ اس کا جو کوائن کا دوسری طرف ہے اس کو بھی ذرا نہیں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن اسی لیے تو میں آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ ایک طرف فوجی جوانوں کی اور افسران کی قربانیاں ہیں, اور خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور کے بعد جنرل کیانی صاحب جتنا عرصہ رہے فوج کے سربراہ, انہوں نے کوشش کی کہ فوج نے جو ساکھ کھوئی تھی اس کو بحال کیا جائے. بحال کیا, لیکن یہ مانے گئے پچھلے 3 مہینے میں جو جنرل کیانی کی کوششیں ہیں اس پہ پانی پھیر دیا. نہیں میر صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا جنرل کیانی کو زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں اور ادھر ڈسکریڈٹ دے رہے ہیں. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اے ایف آئی سی میں جو 3 مہینے سے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کس نے رکھا ہوا ہے؟ میر صاحب, قومی مجرم کو اے ایف آئی سی میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ میر صاحب, آپ اے ایف آئی سی کی طرف اشارہ کر رہے تھے, میں سمجھا کسی اور طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی بھی اس کے سمپتھائزر یا اس مائنڈ سیٹ کے یا اس سوچ کے حامی لوگ موجود ہیں سارے سسٹم کے. تو یہ جو ان کے حامی ہیں یہ فوجی جوانوں کی قربانیوں کے دشمن ہیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی حمایت کرنا جو ہے ان قربانیوں کی نفی کرنا ہے جو ہمارے سویلینز نے, ہمارے فوجیوں نے ملک کی دفاع کے لیے پچھلے 8-9-10 سال میں دیے ہیں. دیکھیں جس وقت مشرف صدر تھا اور ساتھ چیف آف سٹاف تھا, آپ نے گاڑیوں کے اوپر ایرو نہیں ڈالتے تھے, یونیفارم پہن کے جو ہے پبلک میں نہیں جا سکتے. کیا رسپیکٹ دی اس نے اپنے ادارے کو. آج جو ہے میں سمجھتا ہوں فوج کا ادارہ جو ہے وہ اپنی پورے احترام کے ساتھ, پوری رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی دفاع کی آج بھی جنگ لڑ رہا ہے, اور ہر محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے, جو آج بھی جنگ لڑ رہا ہے. یہ ہے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے, وزیر دفاع. وقفہ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.